نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک یا اقصی لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام معزز سامعین ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد عرض ہے کہ آج دا درس تصوف جڑا تو ذکر نہ دلاں نو سکون دے بارے ہے۔ قرآن کریم دی سورہ رات دی 28ویں ہے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے اس پاک چ فرمایا کہ جڑے لوگ ایمان لے آئے نے تے انہاں دے دلاں نو اللہ دے ذکر نال ہی سکون ہوندا تے خبردار اللہ دے ذکر نال ہی دل جڑے وہ سکون پاؤندے نے تے یاد رکھنے والی گل ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایسا اکثر اعظم اور نسخہ اعظم دس دتا انسانوں نو سکون دا کہ انسانوں اگر تسی سکون چاہندے ہو تو وہ طریقہ ایک ہی ہے، ورنہ اس تو علاوہ تسی جتنے مرضی رستے سکون دے تلاش کر لو وہ سکون نہیں ہے، عارضی مصروفیت ہے۔ حقیقی سکون او ہے جڑا قلبی سکون ہوئے، ذہن دا دماغ دے ذہن دا سکون حقیقی سکون نہیں ہے۔ حقیقی سکون ہے دلاں دا سکون، جویں ایک دماغ دا سر دے دماغ دا ذہن ہے، ایک دل دے دماغ دا ذہن ہے، اور ایک انسان دے اندر دے ہر خلیے دے دا ڈی این اے جڑا ذہن ہے جڑا ڈی این اے نو کنٹرول کردا ہے۔ اگے جین اس تو اگے ہر لہر لہر دے اندر بھی محدود قسم دا ذہن موجود ہے۔ یعنی حقیقی سکون انسان نو ادو ہی ملدا جدو انسان دے دل نو سکون ہوئے۔ جو دل نو سکون ہوئے گا تے پھر جسم دے ہر سیل دی ہر لہر دے اندر وہ سکون پہنچ جائے گا۔ تو وہ طریقہ سنے رب نے دسیا اپنی سوڑی پاک کتاب چ، رب سونا فرماؤندا کہ جننے بھی ایمان والے ہیں جڑے مسلمان نے، یعنی اگر کوئی دنیا دا کافر انسان بھی سکون چاہتا وہ ایک علاج ہے، کوئی ایمان لے آئے دلوں اللہ رسول پہ اور قرآن و سنت نو دستور حیات بنا لے، باقی جتنے شیطانی دستور نظاموں تو منہ موڑ لے، قلب ہمیشہ لے، کوشش بھی کرے انہوں دا خیال نہ آئے، اور نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ماسوا اللہ خلقی اسباب و رباب تو قلب نکل جا، ہمیشہ لے، اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزارے، سر تو پہلا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر بالا بن جا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور مائیت چ گزارے، سر تو پہلا تک مرضی مولا بن گیا، ارادہ الہی بن گیا، اپنے دوجیاں دے معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپردگی دی رضا الہی دی بادشاہت حاصل کرے، مردہ بن کے پھر پیشوا دے گئے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگے اللہ سونے دے گے حاضر رہے، کہ ساری زندگی اللہ رسول دی مرضی نہ گزارے اور پھر پیشوا دی مرضی نہ گزارے۔ سچا پیرو پیشوا وہ جڑا فنا فی القرآن و سنت ہوئے، جنہاں دا اپنا کوئی ذاتی کوئی پروگرام نہ ہوئے،
ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਇਜਮਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈ। ਅगर ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਈਮਾਨ ਲਾਏ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਵੀ, اور پھر ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، کدے جماعت تو الگ ہونے کی کوشش نہ کرے، اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرے تاکہ شیطانی نیٹ ورک نہ رابطہ ٹوٹ جائے، توحیدی محمدی رحمانی نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جائے۔ اپنے پیر و پیشوا دے کولوں اپنے اندر نوری جاگ لوائے، الفلا چمبے دی بوٹی لوائے، یعنی توحیدی عشقی محمدی نور نسبت دا کنیکشن حاصل کر کے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی خوب مصنوع ریاضتوں، مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کرے تاکہ روح جسم چ نکل کے پیر و پیشوا دی اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ، دعا، توجہ، تعلیم و تربیت اور مدد نہ اللہ دی فضل و توفیق نہ اللہ دی عطا کردہ نور نہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، یعنی حضوری خدا جی پہنچ کے دل دے آئیں، دل دی آنکھاں نہ دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے۔ جس مقصد واسطے اللہ نے قرآن انسان نو پیدا کیتا ہے، سارا پروگرام سونے رب نے قرآن پاک ہی دسیا ہے سارا۔ اس واسطے قرآن چ اللہ پاک نے لقاء اللہ کی کئی جگہ ذکر کیتا ہے اور یہ دسیا اللہ دا دیدار کہ اللہ دے بندے تانوں میں انسانوں پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، تہاڈی آخری منزل جڑی ہے اللہ دی ذات ہے۔ قرآن پاک سونے رب نے دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا۔ اس واسطے ہر نماز سانوں تعلیم دیتی ہے کہ دعا کریا کرو ہر نماز دی ہر رکعت چ اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سونے سانوں ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں نوں سیدھے رستے چلا، یعنی منزل دے پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا۔ اور یہ نعمت ملنی ہے انسان نو عمل قرآن و سنت نہ، تقوی دی زندگی نہ، دوام قلبی ذکر و حضور نہ، کیونکہ ذکر ہی ہے جڑا ذاکر نو مذکور تک پہنچا دیندا۔